مسلمان شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں آزاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ہم نے دنیا ایمان والوں کے حق میں قید خانہ اور غیروں کے حق میں، اغیار کے حق میں، غیر مسلموں کے حق میں یہ جنت ہے۔ ایمان والوں کی جنت آخرت میں، اس دنیا سے جانے کے بعد، قیامت کے قائم ہونے کے بعد ایمان والا جنت میں جائے۔ اس طرح قیدی کسی کے ماتحت ہو، کسی کے مقبوض، کسی کے یہاں مقبوض ہو، محبوس ہو، وہ اپنی زندگی کو اپنے ارادوں کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے افکار اور سوچ کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنی زندگی اپنے خواہشات کے مطابق، برے ماحول کے مطابق، نفس اور شیطان کے وسوسوں کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان مسلمان ہر کام میں مسلمان دین کا شعبہ ہو، یا دنیا کا کوئی کام ہو، یا دنیا کا کوئی معاملہ ہو، کوئی فیصلہ ہو، کوئی کام ہو، ہر فیصلہ، ہر کام، ہر عمل کے اندر مسلمان پابند ہے، مقید ہے۔ اس کے لیے اصول بنائے گئے ہیں، اس کے لیے قواعد بنائے گئے ہیں، اس کے لیے احکام بنائے گئے ہیں، اس کے لیے مسائل بنائے گئے ہیں، تب وہ عمل کو صحیح کر پائے گا شریعت کی نگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں، جب وہ اپنے دین اور دنیا کے کام کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کرے گا۔ اللہ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر نعمت اپنے اندر بہت ہی قیمت کو لیے ہوئے ہیں، ہر نعمت بڑی ہے۔ خود ہمارا وجود نعمت ہے، ہمارے وجود، ہمارے جسم کے اعضاء کا صحیح سالم ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ روٹی روزی کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، گھر کا انتظام، سواری کا انتظام، رہائش کا انتظام، یہ چیزوں کا مہیا کیا جانا کسی انسان کے لیے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت مال کی نعمت ہے، پیسوں کی نعمت ہے، دھن دولت کی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اندازہ وہ غریب کر سکتا ہے، وہ مسکین کر سکتا ہے، جس کے یہاں 2 وقت کا کھانا اس کی خواہش کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق صحیح معنی میں اس کو میسر نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دولت، ایک نعمت، تمام نعمتوں میں، دنیا کی تمام نعمتوں میں ایک نعمت مال کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے آدمی کے لیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے وراثت چھوڑے، مال چھوڑے، اس بات سے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو کنگال چھوڑے اور وہ دوسروں سے مانگتا۔ تو مال ایک نعمت ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے ہی عطا کیا ہے۔ ہم نے صرف ذریعے کو اپنایا ہے، ذریعے معاش کو اپنایا ہے، پیسے کمانے کے ذریعے کو اختیار کیا ہے۔ دینے والی ذات اللہ ہی دینے والے۔ تو ہم سب مال کے کمانے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے محتاج ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے محتاج ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے محتاج ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے اموال کو خرچ کرنے میں بھی پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کمانے میں آزاد نہیں، اسی طرح ہم خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ جس طرح ہم عبادت کرنے میں آزاد نہیں ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح ہم دنیا کے تمام کاموں میں آزاد نہیں ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھروں کے غم والے ماحول کو نہیں گزار سکتے، ہم اپنی خواہش کے مطابق جس طریقے سے چاہے مال کما نہیں سکتے، حلال طریقہ ہو یا حرام ہو، اس کو سوچے بغیر، دیکھے بغیر، جانے بغیر، تحقیق کیے بغیر ہم مال نہیں کما سکتے۔ اسی طرح ہم تحقیق کیے بغیر، جانے بغیر کہ ہمارا مال کا مصرف کیا ہے،
کہاں ہم کو مال خرچ کرنا ہے، اس کے بغیر ہم اپنے مالوں کو خرچ نہیں کر سکتے۔ مال نعمت ہے، اس کا صحیح مصرف بتایا گیا کہ حق والوں کے حق دو، اپنی ذاتوں پر خرچ کرو، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ حق والوں کو حق دو۔ میراث تقسیم ہو رہی ہے تو حق والوں کے حق دے دی جائے، بہنوں کو وراثت سے محروم نہ کیا جائے، ان کا حصہ لگایا جائے۔ کس کے مرنے پر کون وارث ہوتا ہے اس کو معلوم کر کے ان کو ان کی وراثت پہنچائی جائے۔ اب مال اپنا اپنا حصہ آنے کے بعد، اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد، اپنے اہل و عیال کی ضرورت کی تکمیل کے بعد جو مال بچ جائے، مسکینوں کا خیال، وابن السبیل، مسافروں کا خیال کرنے کا اللہ نے تعلیم دی، حکم دیا۔ اب خرچ کرنے کی باری آئی تو فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچا جائے۔ فضول خرچی بالکل نہ ہو۔ فضول خرچی، اسراف اور فضول خرچی شریعت میں بالکل منع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جاؤ، نماز کے لیے جاؤ تو اپنے آپ کو سنوار کر جاؤ، سجا کر جاؤ، کپڑے بھی صاف اور پاک ہو، بدن بھی صاف ہو، لباس بھی اچھا ہو، عمدہ ہو، بڑا ہو، سطح ڈھک رہا ہو، پتلا نہ ہو، چست نہ ہو، اپنے آپ کو سنوارا جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حلال روزی کھانے میں، حلال غذاؤں کے کھانے میں اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، حلال چیزوں کے پینے میں اللہ کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے پینے میں، کھلانے پلانے میں اسراف تک نہ پہنچو۔ اسراف کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ آدمی ضرورت میں خرچ کرے اپنی طاقت سے بڑھ کر، ضرورت میں خرچ کرے ضرورت سے بڑھ کر، کہ ایک کام 10,000 میں ہو سکتا ہے، ہم اس میں 15,000 لگا رہے ہیں تو ہم نے ضرورت پر خرچ کیا لیکن ضرورت سے زائد خرچ کیا۔ ہمارے اندر 1,00,000 کی شادی کرنے کی طاقت ہے، ہم 2,00,000 میں شادی کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، تو ہم 1,00,000 اپنی طاقت سے بڑھ کر قرض وغیرہ وصول کر کے ہم نے اس تقریب کو منایا ہے، تو یہ اسراف ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو، اپنی معیشت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے خرچ کرو۔ دوسری چیز، مال کا خرچ کرنا جہاں پہ ضرورت ہی نہ ہو، جس میں کوئی دنیا کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، آخرت کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، تو یہ فضول خرچی ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی سے بچو۔ کیوں فرمایا کہ فضول خرچی جہاں بھی ہوگی وہ فساد کی جڑ ہوگی، وہ دشمنی کی جڑ ہوگی، وہ عداوت کی جڑ ہوگی، وہ گناہوں کی بنیاد ہوگی، وہ نافرمانوں کی بنیاد بنے گی، کیونکہ اس کی بنیاد فضول پر ہے، بیکار کاموں پر ہے۔ لہذا اپنے مالوں کو فضول خرچ مت کرو۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ کرتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی پٹاخے پھوڑ رہے ہیں تو یہ فضول خرچ ہے، اس میں ایک ذرہ برابر کسی انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، اپنے بھائی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے مالوں کو ضائع کر کے۔ یہ اس سوال کو بھول چکے ہیں جو سوال قیامت کے دن ہوگا، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ اس کے مالوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اپنے مال کو کہاں سے کمایا تھا، کون سا طریقہ اختیار کیا تھا، آیا حلال طریقہ اختیار کیا تھا یا حرام ذرائع سے مال کو کمایا تھا، پھر کمانے کے بعد وفیما انفقہ، کس مصرف میں اس کو خرچ کیا تھا، جو مصرف میں وہ خرچ کیا کیا وہ جائز تھا، وہاں ضرورت تھی، وہاں کسی کا فائدہ ہو رہا تھا یا خود اپنی ذات کا فائدہ ہو رہا تھا یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہا تھا۔ اس بارے میں پوچھو گی جب تک ابن آدم کے قدم قیامت کے دن ہٹیں گے نہیں، پھسلیں گے نہیں،
थोड़ी देर के लिए खामोश वो हरकत में नहीं आएंगे जब तक उससे 5 सवाल ना किए जाएंगे। उन 5 सवालों में एक सवाल मुसलमानों के माल का होगा, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, कि वो माल जो उसने अल्लाह ने जिसे अता किया था वो किस जरिए से कमाया था, उसका आमदनी का जरिया क्या था और उसको किस मसरफ में खर्च किया। ये नेमत है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत का दिन वो होगा जिसमें नेमतों के बारे में सवाल होगा कि ये नेमतों के ज़ाय क्यों किया गया। तो ये क़यामत के दिन जब तक इंसान मुसलमान के कदम इब्ने आदम के कदम हटेंगे नहीं, जब तक 5 सवाल ना किए जाए, तो इस सवाल से बचने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने माल कमाने का जरिया भी देखें कि वो हलाल है या हराम है, और हमारा माल जहाँ खर्च हो रहा है उसके मसरफ को भी हम जानें कि इससे किसका फ़ायदा हो रहा है, किस मखलूक का फ़ायदा हो रहा है या अपनी ज़ात का फ़ायदा हो रहा है। वरना जो फजूल खर्च हैं, जो अपने बच्चों को पटाखे दिला रहे हैं, वो अपने बच्चों को हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को शैतान के रास्ते पर चला रहे हैं, वो अपने बच्चों को शैतान का भाई बना रहे हैं और खुद गुनाह में पड़ रहे हैं। वो बच्चे अगर नाबालिग हैं तो उनका वबाल माँ बाप पर होगा, अगर वो बालिग हैं तो माँ बाप पर भी उसका गुनाह है और बच्चों पर भी उसका गुनाह है। हम आज़ाद नहीं हैं, हम आज़ाद कौम नहीं है, हम मुसलमान कौम हैं, हम पाबंद कौम हैं, हम शरीयत के कानून में हम जकड़े हुए हैं, इस्लाम के हम पाबंद हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के बच्चे हसनैन, ये हमारे लिए नमूना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के घर के बच्चे हमारे लिए नमूना है कि उन बच्चों की कैसी तरबियत हुई थी, उन बच्चों के लिए कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की थी कि गलती से हसनैन कभी सदक़े का खजूर अपने मुंह में डाल लेते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से निकाल लेते कि ये सയ്यिद है, ये सदक़े का और सയ്यिदों के लिए दुरुस्त नहीं है। ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। हमारे लिए इसमें नमूना है कि हमारा बच्चा फजूल खर्च हो रहा है, पैसों को ज़ाय कर रहा है, तो हम उसको रोकें, उसे डांटें। ये हमारे लिए हम पर अल्लाह ताला ने हुक्म आयद किया है, वक़्मुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को अच्छी बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना खुसूसियत के साथ मर्दों पर जिम्मेदारी है और उमूमियत के साथ घर के तमाम बड़े अफराद पर जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को समझें कि हमारे बच्चे बेरारवी का शिकार ना हो, दुनिया परस्त ना बने, इनके अंदर आखिरत की फिक्र आ रही हो, ये नमाज के पाबंद बन रहे हों, ये लग़वियात से बच रहे हों, इनका वक्त तालीम में लग रहा हो, पढ़ने पढ़ाने में लग रहा हो, सीखने में लग रहा हो, सिखाने में लग रहा हो। इसकी हम सब के लिए निगरानी ज़रूरी है ताकि इनकी दुनिया का भी मुस्तक़बल ताबनाक बने और अच्छा बने, और इनके सामने हमारे सब के सामने एक आखिरत हमारे लिए मुस्तक़बल है, उसकी भी तैयारी हमारे लिए आसान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है